ماشاءاللہ موصوف نے جو اپنے مقالہ کا خلاصہ پیش فرمایا ہے اور اخیر میں جو گفتگو کی ہے، میں نے کئی مقالات کا مطالعہ کیا، قریب تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں اور کہ جو جہیز مطالبے کے بعد دیا جائے وہ ناجائز و حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اور لڑکے والے جو اپنی مرضی سے دے بغیر کسی مطالبے کے تو اس کے جواز میں کلام نہیں ہے۔ تقریباً تمام مفتیان کرام نے اسی کو لکھا ہے۔ میں اس موضوع پر اب حضرت علامہ مفتی قیصر علی مصباحی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ چاہیں تو بیٹھ کر ہی مقالہ پڑھیں، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، یا کھڑے ہو کر کے آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال موصوف کا مقالہ بڑا اچھا ہے، طویل ہے۔ ایسے ہی مولانا مفتی امجد رضا مصباحی نے بھی اپنا مقالہ لکھا، اچھا مقالہ مجھے لگا ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے مولانا مفتی غلام مرتضیٰ مرکزی نے اپنا مقالہ اس موضوع پر لکھا ہے، کامیاب مقالہ ہے ماشاءاللہ۔ اور ایسے ہی حضرت مولانا افتخار مصباحی جو ہمارے یہاں موجود ہے، ابھی تشریف لائے ہیں، الحمدللہ ان کا مقالہ بھی کامیاب ہے۔ اس طریقے متفق ہے الحمدللہ۔ آپ کی بات پیش کریں۔ ہیلو اس معاملے میں مفتی قیصر علی صاحب قبلہ سے گزارش ہے، چونکہ آپ کا دیا ہوا یہ موضوع ہے تو اس موضوع پر کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، اور جو بھی ابھی آپ نے سماعت کیا ہے آپ کو اختیار ہے، چاہے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں یا کچھ حضرات کے مقالات کے اقتباس سماعت کر لیں۔ اگر کسی کو اظہار رائے کا اختیار ہو یا اختلاف ہو اظہار رائے سے، یا اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو مکمل اختیار ہے کہ اس موضوع کو یا تو آگے بڑھائیں یا اپنی تحریر اپنی گفتگو کے بعد آپ اس موضوع کو یہیں پر فیصلے کی مرحلے سے گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، یا صاحب الجود والکرم، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، غوث و خواجہ رضا کے صدقہ و طفیل میں ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، اور یہ فقہی سیمینار یہ علم اضافے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، اور جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے نمونے اسلاف اور استقبال ہمارے کرم فرما طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ
مفتی محمد اسرائیل رضوی المعروف ہی حضور سلام ذلہ علینا موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں اور صدارت میں ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے بڑے کرم فرما جن کی درسگاہ میں رہ کر کے میں نے سب کچھ سیکھا، شہنشاہ تدریس، فکر و فن کے تاجور، علم و اخلاص کے پیکر، استاذ العلماء، استاذ گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد داؤد حسین رضوی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا۔ اس طرح سے ہمارے ممتحن بھی یہاں پہ ہیں، بلبل نیپال حضرت علامہ سعادت حسین اشرفی صاحب قبلہ ہمارے میرے ممتحن رہ چکے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا وہ بھی میرے ممتحن رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم القادری صاحب قبلہ وہ بھی میرے ممتحن رہ چکے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قبلہ تو وہ میرے دادا استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمس الدین صاحب قبلہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور مجاہد دوراں، مجاہد اہل سنت، علم و اخلاص کے پیکر حضرت علامہ محمد مستقیم صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا، جن کی خدمات جلیلہ کو ہم ہمیشہ سراہتے ہیں۔ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ، مجاہد وقت حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب، اور دیگر ہمارے اکابرین، ہمارے ہمنوا اور شرعی بورڈ آف نیپال میں جو ہمارے ساتھ رہے شروع سے آخر تک، ہم لوگوں نے ساتھ کئی مسائل کو حل کیا، جن میں سر فہرست قاضی ادارے شریعہ جنک پور دھام نیپال حضرت علامہ و مولانا مفتی اظہار النبی صاحب قبلہ، اور ماہر درسیات حضرت علامہ و مولانا مفتی عطاء النبی صاحب قبلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام شرعی بورڈ آف نیپال کے اراکین کو سلامت رکھے، اور جیسا کہ فقیہ نیپال، فقیہ با کمال، محب گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا نے فرمایا کہ آج ہم مروج جہیز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے میں نے مقالہ لکھا ہے، اور بہت حد تک جو مفتی عطاء النبی صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے میرا بھی مضمون اس سے ملتا جلتا ہے۔ میں نے بھی دور حاضر میں جہیز کی جو 2 قسمیں رائج ہیں ان کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ کئی سرخی ہے کہ مالی مطالبہ قبل نکاح ہو یا بعد نکاح ہر حالت میں رشوت ہے۔ یاد رہے کہ پرانے زمانے میں لڑکی والوں کی طرف سے تعاون کا مطالبہ ہوتا تھا کہ معقول مقدار میں لڑکی کے عوض لڑکے والے مال ادا کریں تو ہم اپنی بیٹی یا بہن کے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اب اس نئے دور میں لڑکے والوں کی طرف سے مالی مطالبہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے ہمیں اتنی پیشگی رقم دے تو ہم اپنے بیٹے یا بھائی کا نکاح کریں گے، ورنہ نہیں۔ ازروِ شرع ایسا مالی مطالبہ خواہ سامان کی شکل میں ہو، خواہ نقد کی شکل میں ہو، صورت میں ہو، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، قبل نکاح ہو یا بعد نکاح، ہر حالت میں رشوت ہے جو قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت سیدی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے مغربی بنگال سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا کہ عام طور پر اس علاقے میں لڑکے والوں سے قبل نکاح کچھ رقم وصول کی جاتی ہے، اور اس بارے میں 2 طریقے رواج یافتہ ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح کو اس پر موقوف کیا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ نکاح کے لیے یہ شرط لازمی نہیں قرار پاتی، لیکن یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ نکاح کا پیغام دینے والا یا اس کا سرپرست کچھ نہ کچھ مال نقد کی صورت میں ادا کرے، جسے وہ نکاح کے مصارف کے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض علماء بنگال اس کو رشوت قرار دے کر ناجائز بتاتے ہیں۔ آپ جواب باصواب سے آگاہ فرمائیں۔
امام اہل سنت سیدی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں۔ نیز رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر وکالت لڑکی کا رشتہ اگر اپنے لیے کچھ لیے وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے۔ بس زازیہ میں ہے کہ بھائی اپنی بہن کی شادی کرنے سے اس وقت تک انکار کیا جائے، چنانچہ اس کو کچھ دے دیا گیا تو دینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بھائی سے واقعی پاس ہو چکی ہو، کیونکہ وہ رشوت ہے۔ تزویہ شریف کی عبارت سے ثابت ہوا کہ قبل نکاح مال کا وصول کرنا رشوت ہے جو ناجائز ہے۔ لڑکا یا اس کے والدین کی جانب سے لڑکی یا اس کے اولیاء سے سامان جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ لڑکی یا اس کے اولیاء کی جانب سے بصورت مطالبہ جو کچھ دیا جائے اس کی واپسی ضروری ہوگی۔ اس کے ماتحت میں نے فقہائے کرام کی فقہی عبارتوں کو بھی اور اخیر میں ایک عنوان ہے مروجہ جہیز کے نقصانات۔ اس سرخی کے تحت بھی کئی مفید باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان چیزوں کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہاں پہ فوٹو کاپی موجود ہیں۔ اکابرین کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ جہیز طلبی کی لعنت کا ازالہ، یہ بھی ایک سرخی ہے۔ اس کے تحت بھی میں نے کئی مفید باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کوشچن مارک کی صورت میں ایک سرخی لگائی ہے، کیا جہیز دینا سنت ہے؟ اس کے تحت بھی وہی ایک گفتگو ہے جو مفتی عطاء النبی صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے۔ ایک سرخی ہے، جہیز کے خلاف بولنا یا لکھنا ایک مستحسن کام ہے، مگر اس کے تحت جو میری فکر ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کے خلاف بولنا اور لکھنا ایک عمدہ اور اچھا کام ہے۔ علماء، ائمہ، خطبہ اس کو موضوع سخن بنا کر اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ قلمکار حضرات اس کے مضر اثرات اور بھیانک نتائج کو صفحات کرتاس پر لاتے رہتے ہیں، جو لائق ستائش ہے اور خوش آئند بات ہے، مگر افسوس اور شرم سے ہمارا سر اس وقت جھک جاتا ہے جب جہیز کے خلاف زبان و قلم چلانے والے، مظاہرے اور مشورے دینے والے خود اپنی یا پھر اپنے بیٹے بیٹی اس کی ساری قباحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے عدم جواز کو نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور سرخی لگائی ہے، مروجہ جہیز کا سد باب کرنے کے لیے قانون وراثت کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو سن لیا جائے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں جہیز کا رواج تو بڑھتا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے، مگر لڑکیوں کو وراثت دینے، خصوصاً باپ کے ترکہ میں بہنوں کا حق دینے کا قطعی اور اہم فرض مردہ ہوتا جا رہا ہے، جسے زندہ کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں قوانین میراث کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و احادیث میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وراثت میں صرف لڑکوں ہی کا حق نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس کی حقدار ہیں۔ لہٰذا ہم جہاں مروجہ جہیز کے خلاف ہیں وہیں پر لڑکیوں کی میراث کی اہمیت کو بھی خوب اجاگر کیا جائے اور انہیں ان کا حق دلایا جائے۔ اور جب ہمارے معاشرے کے لوگ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کے قانون پر عمل کرنے لگیں گے تو مروجہ جہیز کی لعنت خود بخود یا اس کے گھر والوں سے پیشگی رقم، ساز و سامان وغیرہ کا مطالبہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ صراحتاً یا اشارتاً مطالبہ کیا جائے، اور اگر اپنی خوشی سے دیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، علم نافع سے نوازے۔ علم نافع، یہ ہمارے اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں در مختار کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو میں علم نافع کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو کی گئی ہے۔ اور در مختار کی عبارت ہے، قال اسماعیل بن ابی رجائین رأیت محمدا فی المنام فقلت له ما فعل اللہ بک فقال غفر لی ثم قال لو اردت ان اعذبک ما جعلت هذا العلم فیک۔ اسماعیل بن ابی رجا جو بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں
غفر علی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں لو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو اردت ان اعذبک ما جعلت هذا العلم فیک. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں علم نافع کو جگہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. پھر حضرت اسماعیل بن ابی رجا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا. فقلت له فین ابی یوسف. تو انہوں نے فرمایا فوقنا بدرجتین. امام محمد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم سے 2 درجات بلند ہیں. پھر میں نے پوچھا فین ابو یوسف فین ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ حضرت امام محمد جواب دیتے ہیں اسماعیل بن ابی رجا کو. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہیہات وذاک فی اعلی علیین. ان کے درجات تو بہت بلند ہیں, وہ اعلی علیین میں ہیں. کیف وقد صلی الفجر بوضوء العشاء 40 سنة وحج 55 حجة ورأى ربه في المنام 100 مرة. اللہ اکبر. اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ اس درجے کو کیسے نہیں پہنچتے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے سہارے نماز فجر ادا کی, انہوں نے 55 حج ادا کیے, اور انہوں نے 100 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں زیارت کی. الحمدللہ. علم نافع. دعا فرمائیں کہ ہم تمام لوگوں کو ان اساتذہ کرام اپنے اکابرین کا نیاز مند رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع سے نوازے. علم نافع اگر حاصل ہو گیا تو ہم یہاں بھی بلند رہیں گے, وہاں بھی بلند رہیں گے. اور یاد رہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہمارا نصب العین ہے. الحمدللہ تبارک و تعالی شرعی بورڈ آف نیپال کی جانب سے جتنے بھی فتاوے دیے جاتے ہیں وہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں اور دیگر مستند فقہی کتابوں کی روشنی میں دیے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کا مد نظر اور ٹارگٹ یہی رہتا ہے کہ امام اہل سنت کی تعلیمات اور ان کے فرمودات سے الگ نہیں ہونا ہے. اور فتاوی رضویہ ایک ایسی کتاب ہے جو مفتی بنانے والی کتاب ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیکم اے مفتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ساؤتھ افریقہ میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیکم اے مفتی بٹ اٹ از ویری ایزی فار مفتی ٹو ریموو ہز ڈیفیکلٹیز تھرو دا ہیلپ آف فتاوی رضویہ. یہ تو بہت مشکل کام ہے مفتی ہونا. آج ہم لوگ ناقلین ہیں, مفتی بننا بہت مشکل کام ہے, لیکن ایک مفتی کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ فتاوی رضویہ کا سہارا لے کر وہ مسائل کو حل کر لیتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک بنائے, دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. رضا کے ہم ہیں, سدا رہیں گے, انہی کے چرچے کیا کریں گے. مزار انور سے اعلی حضرت ہمارے حق میں دعا کریں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اخیر میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام احباب سے کہ دعا فرمائیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے لیے جو ادارہ ہے دارالعلوم اعلیٰ حضرت اور امجدی دارالفتہ اس کے لیے بھی آپ خصوصی دعا فرمائیں گے. رب تبارک و تعالی ہماری اور خدمات کو قبول فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ شرعی بورڈ آف نیپال اور شرعی بورڈ آف نیپال کے اراکین جو ہمارے اکابرین کے سائے تلے ہیں, رب تبارک و تعالی اس کو سلامت رکھے. حضرت علامہ اور مولانا مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ کی خدمات جلیلہ و جمیلہ کو قبول فرمائے اور مزید برکتوں سے نوازے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.